كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. وعن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ قال: سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت: کان صداقہ لازواجہ 12 اوقیۃ ونشا. قالت: اتدری ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف اوقیۃ فتلک 500 درہم فہذا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازواجہ رواہ مسلم. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو اور بلوغ المرام کی شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، کتاب النکاح میں باب الصداق چل رہا تھا. کتاب النکاح ہے لیکن باب ہے صداق یعنی مہر. زوجین کے نکاح کے وقت جو مہر مقرر کیا جاتا اس کے مختلف نام ہیں، ان میں ایک نام صداق ہے. اس سلسلے میں کئی حدیثیں گزر چکی ہیں. آج جو حدیث پڑھی گئی ہے وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں. عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی عشرہ مبشرہ سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان، تقوی، زہد کے ساتھ ساتھ بڑا کاروباری اور بڑا مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. اسی لیے ان کا شمار متمولین صحابہ میں تھے، جن کو اللہ نے مال اور دولت دے رکھا تھا، ان میں شمار ہوتا ہے. انہی کے بیٹے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے اور مخصوص شاگردوں میں سے ہیں. ان کا شمار ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے شاگردوں میں ہوتا ہے. ان کو بحر کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ بحر، یعنی علم کا دریا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا استفادہ کیا.
انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، پوچھا کہ بتائیے کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اتنی شادیاں کی، خود اپنی بیٹیوں کی، تو بتائیے نبی علیہ السلام عام طور پر صداق کتنا، یعنی مہر کتنا مقرر کرتے تھے؟ آپ کی ازواج مطہرات کا جو نکاح ہوا اس میں مہر کتنی مقدار کا مقرر کیا گیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کان صداقہ لازواجہ، نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کا جو مہر مقرر کیا تھا، 12 اوقیۃ ونصفا، 12 اوقیہ، ایک سکہ ہوتا تھا، درہم، دینار اور اوقیہ، یہ سب سے بڑا ہوتا تھا۔ تو 12 اوقیہ ونصفا، نصف مانے آدھا، یعنی 12.5 اوقیہ آپ مہر مقرر کرتے تھے۔ اہل علم آج اس کا حساب لگاتے ہیں تو سعودی ریال کے حساب سے تقریباً 500 کچھ اوپر پڑتا ہے، 500 درہم ریال۔ اب یہاں حساب لگائیں تو تقریباً کچھ 19-20 کا فرق ہو جائے گا۔ اتنا ہی مہر نبی علیہ السلام مقرر کرتے تھے۔ کہتے ہیں فہذا صداق رسول اللہ، نبی علیہ السلام عام طور پر مہر ایسے ہی مقرر کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی علیہ السلام مہر مقرر کرنے میں بہت زیادہ غلو سے کام نہیں لیتے تھے، ایک درمیانی راہ اختیار کرتے تھے، اور سب سے خیر و برکت کا نکاح اور شادی یہی قرار دی گئی ہے۔ آقا نے فرمایا من یمن المرأۃ، ایک دلہن کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ مہر مختصر رکھا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو خیر برکت رکھی ہے اسراف اور فضول خرچی سے بچنے میں، یہ عام طور پر آپ کا دستور تھا۔ آج لوگ بہت ہی زیادہ اس میں غلو سے کام کرنا، بلکہ تفرید بھی ہے۔ ہمارے ایک بن گئے مہر فاطمی، کہتے سب سے اچھا مہر، میرے بھائی اب اس کو کیا کرتے ہیں، طاق ہو میرے خیال سے 51 روپیہ ہوتا ہے، ہندوستانی پاکستانی کچھ ہوتے ہوگا 51۔ ولیمے میں سب سنت بھول جائیں گے، مہر میں لڑکی والے کو نہیں مہرے، لڑکے والے میں نہیں مہر فاطمی چاہیے، یہاں سنت، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ نبی علیہ ابھی آپ نے حساب سنا کہ کم سے کم 550 ریال، اب آج تو اور ہو گیا، آپ 550 درہم رکھ لیں تو پاکستان کے کتنے ہو جائیں گے، بنگلہ دیش کے، ہندوستان کتنے ہو جائیں گے؟ جب بھی 51 نہیں بنے گا، ہزاروں بن جاتے ہیں۔ اہل علم نے وصول و ضابطہ مقرر کیا، اس سے زیادہ بھی مہر ہو سکتا ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن مہر اتنا ہی ہو
اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جتنا آسانی سے شوہر ادا کر سکتا ہو، جتنا اس کے اندر استطاعت و طاقت ہے، اسی لیے شریعت نے مہر مثل مقرر کیا ہے۔ تو حتی امکان کوشش کی جائے سادگی کے ساتھ، اتنا ہی جتنا دینے کی طاقت ہے۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے، شادی سے پہلے گزری ہو، ہمارے پردے صغیر کے بعد علاقے ایسے ہیں شادی میں مہر تو مقرر کیا جاتا ہے لیکن دینے کا کوئی ارادہ اور نیت نہیں ہوتی۔ کچھ ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ عورت مہر لے ہی نہیں سکتی بیچاری، اگر آپ نے دے دیا تو سمجھتی ہے کہ ان کی نیت خراب ہے، شاید ہمارے رکھنے کا، اس لیے آج ہی حساب کتاب پورا کر دے رہے ہیں۔ ایک غلط فہمی، اتنا زیادہ ڈرایا گیا ہے۔ یہ عورت کا حق ہے دلجوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، تحفے تحائف گفٹ کے طور پر، ہیبہ کے طور پر ایک عورت کا حق ہے جس سے عورت کی دلجوئی ہو، خوشی ہو، تو اس کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی، کوئی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، کہتے ہیں کہ لما تزوج علی فاطمہ رضی اللہ عنہا قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمية رواه ابو داود والنسائی وصححه الحاکم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کیا، اللہ کے رسول دونوں کی ذمہ دار تھے، شادی کیا تو اللہ سے فرمایا آتہا شیئن، مہر ادا کرو کچھ۔ اسے پتہ تھا مہر واجبات میں سے، مہر کی ادائیگی واجبات میں سے، آتہا شیئن، علی اس کو کچھ مہر بنا مقرر کرو، مہر دو، اور دینا ہے، اسے مقرر نہیں کرنا ہے، مقرر کرنا ہے، دینے کی نیت اور دینے کے ارادہ رکھنا ہے۔ آتہا شیئن، مہر دو اس کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما عندی شیء، میں کہاں سے دوں گا، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس تو کچھ شہری، میں کہاں سے دوں گا۔ اللہ رسول فرمایا فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ، وہ تمہاری درع کہاں ہے، حطمیہ درع کا ادو، اللہ اکبر، کچھ نہ کچھ چاہیے، اور کہتے وہ چیز جو کسی کا جو مال بن سکتی، اَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ، کیوں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، ما عندی شیء، یہ ادھر قابل قبول نہیں ہے، تمہارے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، درہم دینار کیش نہیں ہے، تو ایک درع ہے نا تمہارے پاس، حطمیہ اتنی اچھی درع ہے، دو تو کہاں آئے گئی درع؟ وہ قمیص سمجھ لیں جو میدان جنگ میں دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے آدمی سینے پر پہن لیتا ہے، کچھ ایسے ٹوپی کے ساتھ، صرف آنکھیں نظر آئے اور یہ حصہ ڈھپ جائے، تاکہ دشمن تیر چلائے، تلوار چلائے تو سر بھی محفوظ رہے، آنکھیں بھی محفوظ رہیں، اور سینہ بھی محفوظ رہے، اس کو کہا جاتا درع۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اہل علم کہتے ہیں، اہل سیر اور تاریخ، کی درع کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس کی موجد جو ہیں، ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ وَعَلَّمَ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، عام کپڑوں کے ساتھ ساتھ
جنگ میں دشمنوں کے وار سے حملے سے بچنے کے لیے بھی ہم نے ان کو لباس سکھلایا تھا. لباس سنا وہی درع. تو کہتے ہیں آج یہ جو دنیا ترقی کرتی 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 آج پتہ نہیں کوٹ آ جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں کوئی کون بلٹ پروف ہے نا. یہ سب ایجاد ترقی کر رہی دنیا، لیکن اس کا موجد جو ہے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام. اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا. وَعَلَّمْنَاهُ، ارے بھی ذرا کو اللہ پر میں نے داؤد کو سکھلایا. پتا چلا کہ یہ درع جو اللہ رب العالمین آج دشمن سے بچنے کے لیے آج لوگ کرتے ہیں، یہ سب کی ابتدا آسمان سے ہوئی. اللہ نے بذریعہ وحی حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھلایا. اس کے بعد سے ترقی کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں. دنیا پہنچی ہے. حتمیہ ایک قبیلہ تھا، وہاں بڑا سردار تھا. حتم نام تھا، سردار تھا. اسی کے نام سے وہ شہر آباد ہوا، مشہور ہوا. وہاں درع بڑی عالی شان تیار ہوتی تھی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ حتمیہ درع تھی، جیسے ہم کہتے ہیں جاپانی اور کیا کہتے ہیں چائنی، پاکستانی، جہاں کی جو چیز بنی رہتی ہے تو ہو گئی حتمیہ. وہ درع ہے. اللہ نے فرمایا کچھ دو. جب علی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. ارے وہ کہاں گئی درع اٹھا کر کے دو اس کو. اس سے پتہ چل گیا کہ مہر مقرر کرنا، مہر ادا کرنا، بیوی کو دینا، یہ کس کی بڑی تاکید، اس کی اہمیت ہے. اس میں یہ عورت کا اپنا حق ہے، خوش دلی سے دینا چاہیے. آپ نے دے دیا. اگر بیوی کہے کچھ آپ نہیں، آدھا ہم کو دے دے آدھا آپ رکھیں، خوش دل فائنتے بنا، اگر خوشی سے دے دیں اپنا کچھ مہر پورا آدھا. فَقُلُهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، ایک ہی ہے پھر خوب مزے لے کے کھاؤ. کیوں؟ بیوی کا مال ہے. فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اگر عورتیں بیویاں کچھ دے دیں، 50,000 مقرر کیا تھا، کہ نہیں 25 دیں، 25 آپ رکھ لیں، اس کو دینا ہے. اگر وہ کہہ دیں ہم کو 25 دیں، 25 آپ رکھ لیں، تو اللہ نے وہ تمہارے لیے حلال ہے. فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ مہر کے لیے کیش ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کیش دیں، سونا چاندی یا سکے کی شکل میں دیں. بلکہ اگر آپ کوئی استعمال کی چیز بھی کسی قسم کی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. حالانکہ درع جو تھی حضرت فاطمہ کے کام کی نہیں تھی، لیکن فاطمہ مالک تو ہو گئی نا. تو ایسی چیز بھی آپ مہر مقرر جو استعمال کی ہے، گرچہ عورت کے استعمال میں نہ بھی آئے، لیکن مالیت ہے، کسی چیز کی کوئی چیز ہے جو قیمت والی ہے، بیچی جا سکتی، خریدی جا سکتی ہے، بطور قیمت کے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، تو وہ چیز بھی دینا جائز ہے، عورت کو لے لینا چاہیے. جیسے کہ اس حدیث سے ظاہر ہوا. اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام نسائی نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی، بالکل حدیث صحیح ہے. اگلی حدیث وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یعنی
عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ نکحت علی صداق او حباء او عدۃ قبل عصمۃ النکاح فهو لها وما كان بعد عصمۃ النکاح فهو لمن اوتیہ وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جو عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت علی صداق او حباء او عدۃ قبل عصمۃ النکاح فهو لها، جس عورت کا نکاح کیا گیا صداق پر، مہر، گفٹ یا کوئی اور سامان، نکاح پڑھنے کے پہلے وہ سب عورت کا ہوگا۔ یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ نکاح کے موقع پر کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ نکاح کے وقت طے کی جاتی ہیں۔ شوہر کہتا ہے بھائی میں یہ دوں گا، میں یہ دوں گا، میں یہ دوں گا، میں یہ دوں گا، ہماری طرف سے یہ ہے، ہماری طرف سے یہ ہے، ہماری طرف سے، ہماری طرف سے یہ ہے۔ ہمارے آپ کو تو نہیں، لیکن بعض خاندان قبیلے ایسے ہیں ہمارے برِ صغیر میں کہ شادی کے پہلے پورے رشتہ دار میٹنگ کرتے ہیں۔ معلوم کہ نہیں معلوم؟ سارے رشتہ دار اکٹھا ہوں گے، بھائی ہاں بیٹی کی شادی کر رہی، پہلے ابھی آپ بتائیں کہ آپ کیا دیں گے، آپ کیا دیں گے، آپ، تاکہ کوئی سامان ٹکرا نہ جائے۔ یہ حدیث سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک ہے نکاح کے وقت، ایک ہے نکاح ہو جانے کے بعد، دونوں بڑا فرق ہے۔ ایما امرأۃ نکحت علی صداق او حباء او عدۃ قبل عصمۃ النکاح فهو لها۔ تو اب نکاح، شادی رکھی گئی اور شادی کے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے طے ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کے شادی، بیٹے کی شادی، آپ بھائی کیا کیا دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم واشنگ مشین دے دیں گے، انہوں نے کہا فریج، آج تو یہی زمانہ ہے نا، فریج ہم دے دیں گے، انہوں نے کہا کہ کباڑ ہم دے دیں گے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، چلو ایسا کرو ڈنر سیٹ ہم دے دیں گے۔ اس طرح سے پورا طے ہوتا ہے، برادری بیٹھتی ہے اور نام لکھا جاتا ہے کہ ہاں فلاں نے یہ دیا، فلاں نے یہ دیا، فلاں دیا، اب اس پر نکاح ہوتا ہے۔ تو جتنی چیزیں نکاح کے وقت عورت کو کسی بھی پوزیشن میں دی جائے گی، دہیج کی شکل میں ہو یا سامان کی شکل میں یا یہ برتن اور استعمال والی چیزوں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ فرماتے سب عورت کی، دلہن کی ملکیت ہوگی۔ نہیں سمجھ آیا؟ صرف مہر ہی نہیں، مہر کے علاوہ جتنی چیزیں، نکاح کے وقت تک جس شخص نے بھی کچھ بھی دیا عورت کو، کسی بھی نام سے دیا، اس اللہ سبحانہ سب کس کا حق ہے؟ بھی دلہن کا حق ہے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں، گہج کی شکل میں یا سامان۔ اسلام نے فرمایا چاہے مہر کی شکل میں ہو یا گفٹ اور تحفے کی شکل میں ہو، عدت یا کسی سامان،
استعمال کرنے والے سامان فلیٹ کی شکل میں ہو، اس کے کچھ بھی ہو، تو اللہ کے رسول فرمایا اس سب کس کا حق ہے؟ عورت کا، دلہن کا۔ اس میں نہ ماں کا کوئی دخل ہوگا، نہ باپ کا ہوگا، نہ بھائی کا ہوگا، نہ خاندان کا ہوگا، اس صرف کس کا ہوگا؟ باپ کا، دلہن کا۔ صرف اتنی گنجائش دی گئی ہے کہ صرف اگر باپ ضرورت مند ہے وہ استعمال کر لے تو جائز ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا سارا مال باپ کا ہے، باپ چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، اتنی سی گنجائش ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہوگا، سب کس کا ہوگا؟ وہ دلہن کا ہوگا۔ لیکن وما کان بعد عصمت النکاح، لیکن نکاح ہو جانے کے بعد، شادی ہو گئی، سب معاملہ پورا ہو گیا، اب نکاح پورا ہو جانے کے بعد جو دے گا تو آپ جس کو دیں گے اس کا ہوگا۔ آپ نے دلہن کی ماں کو دیا اس کا ہوگا، دلہن کی خالاؤں کو دیا اس کا ہوگا، دلہن کے چچا تو دلہن کے بھائی کو دیا اس کا ہوگا۔ کیوں؟ اس کا تعلق نکاح سے نہیں، اب صلہ رحمی سے ہو گیا، اور نکاح ہونے کے پہلے اس کا تعلق کس سے تھا؟ نکاح سے تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چیز یاد رکھیں، وَهُوَ لِمَنْ أُوتِيَهُ، اگر نکاح وغیرہ ہو جانے کے بعد کسی نے گفٹ دیا دلہن کے گھر میں تو جس کے نام سے دیا ہوگا اس کا ہوگا، دلہن کی ماں کا ہوگا، دلہن کی بھابھیوں کا ہوگا، دلہن کی بہن کا ہوگا، اور جس کے لیے جس کا خریدنے والے کی جو نیت ہوگی ان کو دے دیا جائے گا۔ اتنی بات ہو گئی۔ آگے ایک اور حکم بیان فرمایا، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ۔ یہ بڑی عجیب سی نصیحت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج لوگ کبھی بیوی سے نہیں بنتی تو بیوی کا سارا نظر کس پر اتارتا ہے؟ بیوی کے باپ پر۔ اور بھائی اگر کوئی بات کہہ دے بیچ میں تب سالہ بھی برا ہو گیا، اب بڑے اس کے اندر جد آ جایا کرتے ہیں، ادب احترام سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور دولہے صاحب کو بھی چاہیے اس حدیث کا خیال رکھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، ایک انسان اپنے ماں باپ، چچا خاندان، خالہ پھوپھیاں، ان کے بعد سب سے زیادہ اگر عزت کا مستحق ہوتا ہے تو آدمی اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آگے دو آگے نا، سب سے زیادہ عزت کا، تعظیم کا، تکریم کا، لینے دینے کا، تعظیم کا اگر کوئی مستحق ہوتا ہے تو انسان اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی وجہ سے۔ آگے سسر اور سالے آگے نا، تو ان کا احترام، تقریب، تعظیم، تحفے تحائف، گفٹ، ان تمام چیزوں کا سلسلہ حتی الامکان غیروں سے پہلے ان کو رکھنا چاہیے۔ بہت سارے دوست احباب ہوتے ہیں لیکن اپنے سگے جو ہیں ان کے بعد سسرالی رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سسر اور سالہ، سمجھتے ہیں نا کہ انگلش میں کہنا پڑے گا؟ ہاں، نہیں بہت مشکل ہوتا ہے نا آج کل۔
سمجھے نا، سب سے زیادہ وہ مستحق ہوتے ہیں۔ اسی لیے ادب، احترام، تکریم، اپنائیت کا اظہار برابر کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا کچھ معاملہ ہو تو درگزر کیا جائے۔ صرف اس بنا پر کہ نبی علیہ الصلوۃ نے کیا ارشاد فرمایا، ان حق ما اکرم علیہ الرجل بابنتہ و اختہ، سب سے زیادہ انسان سسرالی رشتے میں یا قرابت داروں میں عزت کا، تکریم و تعظیم کا، تحفے تحائف اور گفٹ کا، عزت افزائی کا جو مستحق بنتا ہے اپنی بیٹی اور اپنے بہن کی وجہ سے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اپنے باپ اور اپنے بھائی اپنے ماں کے اوپر دے دیا جائے۔ ساس سسرے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کے بعد ہی، سالہ بھی ہے لیکن اپنے بہن اور بھائیوں کے بعد ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور یہی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے انسان بیوی کے ماں باپ کو اپنا خود سب کچھ تسلیم کر لیتا، اب جس ماں نے جنا، جس باپ نے پرورش کی، اس کو بھول جاتا۔ ایسے بہت سارے حالات آتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جانتے ہیں آپ حضرات کہ اللہ حقوق العباد میں ایک مرد پر، حقوق العباد میں ایک مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے، اس کے باپ کا ہے، پھر اخت کا و اخاک و ادنا کا فادناک، سب سے پہلے ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ادنا کا فادناک، پھر جو جتنا قریب ہوگا رشتے میں اتنا ہی زیادہ وہ مستحق ہوگا۔ اب اس کے بعد سسرالی رشتوں میں، کس میں؟ ددیالی رشتوں کے بعد سسرال والا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا حق کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ، بیوی کے ماں باپ اور اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں سسرالی رشتے میں۔ اب اس کے بعد کزن ہے، انکل ہے، انٹی ہے، بعد کی بات ہے، لیکن اتنا مستحق ہوں۔ چلو، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا، ترمذی نے اس کو نہیں روایت کیا ہے۔ ان علقمہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقص ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروى بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، رواہ احمد والاربعہ وصححہ الترمذی وحسنہ جماعہ۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، ایک نیا مسئلہ یہاں آ رہا ہے۔ باب الصداق ہے نا، مہر کا بیان، اس میں ایک نہایت اہم حدیث ہے۔ یہ علقمہ روایت کرتے ہیں، علقمہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مقصود شاگردوں میں تھے، نخعی ہیں، اور ایک خاندان عرصے دراز تک علم عمل کا رہنما تھا۔ یہ نخعی، اسی میں ابراہیم نخعی بعد میں پیدا ہوئے۔ علقمہ
اسود، یہ سب لوگ جو ہیں نخعی ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کبار شاگردوں میں سے ہیں، فقہائے تابعین میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس میں سئل عن رجل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ایک واقعہ کے متعلق۔ اور واقعہ کیا ہے وہ غور سے سنیں۔ ابن مسعود سے سوال ہو رہا ہے، سائل نے ایک بڑا اہم سوال کیا، ایک حادثہ، کہا کہ ابن مسعود، رجل تزوج امرأۃ، ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا، ولم یفرض لها صداقا، لیکن اس وقت مہر مقرر نہیں کیا، دونوں نے بغیر مہر کے نہیں ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں تھے، کوئی بات نہیں نکاح کر لو، مہر ہم دونوں بعد میں سمجھ لیں گے، یعنی بیوی بھی راضی تھی، اس کے اولیاء بھی کہ کوئی بات نہیں، مہر تو دیں گے لیکن کتنا دیں گے بعد میں سمجھ لیں گے، کوئی بات نہیں، بات ختم ہو گئی۔ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، دلہن راستے میں تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یعنی دخول نہیں کیا، دخول کا مطلب یعنی دلہن نہیں بن پائی، گھر سسرال آئی نہ آ پائی، وہ انتقال کر گئی، ہم بستری نہیں ہو پائی، خلوت نہیں ہو پائی، انتقال کر گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اب آپ بتائیں اس عورت کا کیا حق بنتا ہے، کیا نہیں بنتا؟ آئی بات سمجھیے نا، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا لیکن مقدار متعین نہیں ہوئی، لیکن دخول سے پہلے شوہر انتقال کر گیا، تو اس کا کیا حق بنتا ہے؟ اس عورت کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب سنیں، کہا لہا صداق نسائہا، اس کو مہر بھی ملے گا، مہر بھی ملے گا۔ مہر کیسے ملے گا؟ نسائہا، اس خاندان میں اس معیار کی عورتوں کا جو مہر مقرر عام ہوا ہے اتنا مہر اس کو دینا پڑے، اس کو کہتے ہیں مہر مثل، بات گزر چکی ہے، اس کو کہتے ہیں مہر مثل، یعنی اس خاندان میں اس کی پھوپھیاں، اس کی خالائیں، یا اس کے خاندان میں بہویں آئی ہیں، عام طور پر کتنا دیا گیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ عورت مہر مثل کا مستحق، لا وکس ولا شطط، نہ تو گھٹایا جائے گا، یہ نہیں کہا جا سکتا یہ بھی تو صرف نکاح ہوا تھا، شوہر فائدہ بھی ان کا کیوں پورے مہر دے، نہیں، لا وکسا ولا شطط، اور مہر میں وصولنے میں ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، نہیں سمجھے، دونوں طرف سے، یعنی لڑکی کا مہر پورا دیا جائے گا، مہر مثل، اس کو گھٹایا نہیں جائے گا کہ بھئی ابھی تو دونوں ملے بھی نہیں تھے، اسے پورا کیوں دے، ہم گھٹا کے دیں گے، نہیں، پورا دینا پڑے گا۔ اور لڑکی والے کو بھی نہیں چاہیے صاحب اب دوسرا رشتہ ہم کہاں ڈھونڈیں گے، ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے، مہر مثل ہم کو 3 گنا مہر چاہیے، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا وہ بھی نہیں چلے گا، صرف کتنا ملے گا؟ مہر مثل ملے گا۔
وعلیہ العدہ، اور 4 مہینے 10 دن اس کو عدت بھی گزارنی ہے۔ مہر مل رہا ہے نا، یہ متعلقہ نہیں بلکہ کیا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ متوفی عنہا زوجہا ہے، یعنی ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا۔ بہرحال اس دلہن پہ کیا گزرے گی، سوچی ہے نا صدمہ، اس دلہن پہ کیا گزرے گی۔ ساری زندگی کی تمنا پوری ہوتی ہے، لیکن ہمارے مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک مرتبہ بتانے لگے بڑی خوشیاں ہوتی ہیں۔ کوئی ہندو دلی کے علاقے کا قریب کا، وہ پاکستان چلا گیا ہجرت کر کے، ماں باپ یہاں رہ گئی، وہ کہاں چلا گیا، اس کے اپنے کاروبار رہے ہوں گے کہیں سندھ وغیرہ کے علاقے میں۔ تو بہت دنوں کے بعد پہلی مرتبہ حالات تشریف اپنی ماں سے ملنے کے لیے آیا، ٹرین سے ملنے کے لیے آیا، دلی پہنچا تو سوچا کہ کہاں جائیں گے، چلو اسنان کر لیں۔ اسنان سمجھتے ہیں نا، ارے وہ مقدس ندی بہ رہی ہے جمنا، اس میں نہا لیں۔ بہت سارے عزیز و اقارب پہلی مرتبہ آ رہا تھا ماں کی ملاقات کے لیے، ماں تو نہیں آئی، لیکن خاندان کے عزیز و اقارب سب دلی آئے، سب لوگ لے کے چلے گئے، اس کو کہتے ہیں اسنان کرانے کے لیے، غسل کرانے کے لیے۔ گھاٹ پر ڈبکی لگایا تو آج تک نکلا ہی نہیں ہو، دوبارہ پتہ نہیں کسی جانور نے نگل لیا یا کہ کہیں پھنس گیا، کہتے ہیں پھر وہ اوپر آیا ہی نہیں۔ تو قصہ بیان کر کے مولانا عبدالصمد رحمانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کھلا تو ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ ایک عورت اس کے دل پہ کتنا گرا گزرے گا کہ خوشی ہوتے ہوتے منزل مقصود پر پہنچنے کے پہلے پہلے ساری خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی۔ تو اسلام ذرا دیکھے دل جوئی، وعلیہ پورا مہر بھی دے رہا ہے، پورا مہر کا وعلیہ العدہ، اور 4 مہینے 10 دن اس کو عدت بھی گزارنی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3 وَلَهَا الْمِيرَاث، میراث بھی پائے گی۔ دیکھیں ایک عورت کا دل ٹوٹا، دکھ پہنچا، اسلام نے کتنا اچھا نظام رکھا ہے۔ اور سرفرے کیا کہتے ہیں، اسلام میں عورتوں کا حق پورا نہیں ہوتا، وہ دلا رہا ہے۔ اب دلا رہے عورتوں کا حق، اتنا دلایا کہ عورت رہ ہی نہیں گئی ان کی، اتنا آزاد کیا۔ یہاں ذرا دیکھو، عورت ہے، گرچہ شوہر کے پاس تک نہ پہنچ سکی، انتقال کر گیا، لیکن نکاح ہوا تھا، مہر پورا مہر ملے گا۔ عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت بھی گزارنی ہے، اور اس کو پورے میراث میں شوہر کا حق اب کتنا ہوگا، شوہر کے میراث پائے گی۔ اب 2 شکل ہے، 1/4 یہی ہے نا، یا 1/6 کی 8، بھول گئے مثال پر نہیں سمجھ گئے نا۔ یہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے، فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا، یہ 4 تھا۔ اور اگر اولاد نہ ہو، اولاد ہے تو 4 اور اولاد نہ ہو 4 اور نہ ہو تو 8واں ملے گا نا، یہی ہے نا، ملے گا۔ اب آگے فرمایا، یہ بات تو ہو گئی، ایک کس نے مسئلہ بیان کیا، عبداللہ بن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا۔
اتنے میں معقل بن سنان الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اس مجلس میں موجود تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے سے فتویٰ دیا، مسئلہ حل کیا، اور وہ سنتے ہوئے بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا شاباش، سن لو، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے وہی فیصلہ کیا بعینی جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا تھا۔ یعنی پہلے تو کس کا فتویٰ تھا فیصلہ؟ عبداللہ بن، لیکن وہیں مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، صحابی کا نام معقل بن سنان الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بروہ بنت واشق امرأۃ منا، ہمارے خاندان میں، قبیلے میں اروا نامی ایک بچی تھی، اس کے ساتھ ایسے ہی حادثہ ہوا تھا، سیم حادثہ ہوا، نکاح ہوا، رخصتی کا وقت آیا، شوہر انتقال کر گیا، تو اللہ تم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اب حدیث کیا ہو گئی؟ حدیث مرفوع ہو گئی، یعنی نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہو گیا۔ فَفَرِحَ بِهَا ابن مسعود، سن کر کے عبداللہ بن مسعود کی خوشی کی انتہا نہ رہ گئی، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی کہ ہم سے پہلے تیرے نبی نے وہی فیصلہ کیا تھا۔ بہت خوش ہو گئے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے اور اربعہ نے، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے، اور اس کو صحیح کہا امام ترمذی نے، وحسنہ جماعت، امام ترمذی کے علاوہ بھی بڑے محدثین نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ حدیث، اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوا بالکل واضح ہے، مہر کا مسئلہ تھا، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، اور اگر مہر مقرر ہوتا تب کتنا ملتا؟ نکاح ہوا، نکاح میں بیوی کا مہر مقرر ہے، لیکن دخول کے پہلے شوہر مر گیا، اب کتنا مہر ملے گا اس کو؟ پورا ملے گا، پورا ملے گا، جتنا مقرر ہے 10,000، 5,000، لاکھ، 2 لاکھ، وہ پورا پائے گی۔ اگر مقرر نہیں ہے تو مہر مثل ہوگا۔ چلیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور الحمدللہ یہ